بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن جب کہ اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کیا اس نے اچھے کلمے کا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچائیں گے اور اس کی تیاری کرا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس شخص نے بخل سے کام کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، واستغنا، اور بے نیازی اختیار کی، وکذب بالحسنی، اور اچھے کلمے کی اس نے تکذیب کی، فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ بھائیو اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو ایک بابرکت مجلس قرآن کریم کی، جو سب سے اعلیٰ اور بہتر اور بابرکت مجلس کہلاتی ہے، چونکہ اس میں اللہ کے کلام کی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلی مجلس میں سورۃ الشمس مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری عبرت و نصیحت کی باتیں بتا کر کے اس طرف توجہ دلایا تھا کہ جس طرح تم ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اس کو خوب اچھی طرح تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، تو پھر ہماری قدر کرو، ہم پر ایمان لاؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ اور پاکیزہ لوگوں میں شمار ہو جاؤ، اور فجر اور گناہوں سے بچو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور دنیا کے مال و متاع، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے تکبر، کبر، غرور، گھمنڈ اپنا کر کے اپنے آپ کو مت ہلاک اور برباد اور اللہ کے قہر و عذاب میں مبتلا مت ہو جاؤ، جیسے کہ قوم سمود اور دوسری قوموں کا تذکرہ گزرا ہے۔
اب ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت میں سورۃ اللیل ہے، جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 21 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں بھی قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو ارشاد فرمایا ہے، چونکہ یہ دونوں صورتیں اور اس کے بعد بھی آنے والی جو سورۃ الضحیٰ اور اس طرح سے جو صورتیں گزر گئی ہیں، جس میں یکساں مضامین ملے جلی باتیں معلوم ہوتی ہے اور ایک جڑواں شکل کی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ صورتیں سمجھی جاتی ہیں اور کہلاتی بھی ہیں، اور تقریباً اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت پیرائے میں مختلف انداز میں ہم کو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ اس لیے اس صورت پاک کی بھی تقریباً جو مضامین ہے وہ پہلی صورت سے ملی جلی ہوئی ہے، جس میں آخرت کی فکر اور نیک اور برے آدمی کی ایک پہچان اس صورت پاک میں ایک نمایاں طور پر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں کچھ ایسی خوبیاں اور علامتیں اور پہچان رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے، جس عمل سے اور اس کے کرنے سے آدمی پہچان میں آ جاتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن کیسے ہیں، یہ کتنے اپنے اندر میں اچھائیاں رکھتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کتنا گہرا ہے۔ کچھ ایسی خوبیاں ہیں، کچھ ایسی علامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے جسم میں اور ہمارے اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے کپڑوں سے یا حسن و جمال سے آدمی کی خوبیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر بہترین کپڑا، قیمتی کپڑا زیب تن کر لے یا بہت وہ دیکھنے میں خوبصورت ہو، تو اس سے اس کی اچھائیاں اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اندر کی وہ حالات نہیں معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے جسم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو جوڑ دیا ہے کہ انسان اس کے کرنے اور نہ کرنے سے پہچان میں آ جاتا ہے یہ کتنا نیک ہے اور یہ کتنا بد ہے۔ لہذا اس صورت پاک میں خاص کر اللہ تعالیٰ نے نیک آدمی کی ایک پہچان اور اس کی علامت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں ایک بد اور اللہ سے دوری اختیار کرنے والے شخص کی ایک پہچان بھی بتا دیا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ غور کریں اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، شب و روز کی زندگی میں، کہ وہ علامتیں، وہ پہچان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، نیکی کا ہے یا برائی ہے۔ خود بخود انسان اس کو اپنے آپ کو سمجھ سکتا اور انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کو یہاں سے آغاز فرمایا، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جو بالکل چھا جاتی ہے، یعنی اندھیریوں میں اور اندھیری شکل میں وہ رات چھا جاتی ہے اور دین کے اجالے کو ختم کر کے ایک ایسی حالات رات کی بن جاتی ہے جو ہر ایک چیز پر ایک تاریکی نمایاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا واللیل اذا یغشا، یعنی یہ جو قسم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ رات خود بخود نہیں آتی ہے، یہ جو اندھیرے اجالے کے بعد چھائی ہوئی ہے اور رات ہر چیز کو ڈھانک لی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی قدرت اور طاقت شامل ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دین کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، یعنی اب رات کی تاریکی ختم ہو کر کے دین کے اجالے ظاہر ہو جاتے ہیں اور دین کے اجالے کی وجہ سے ایک روشنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک بڑی قدرت اور طاقت اور حکمت ہے۔ کسی انسان کی طاقت سے یہ نظام نہیں چلتا ہے، بلکہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے یہ نظام چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی اس روشنی اور اجالے کی بھی قسم کھایا۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جس پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ، مؤنث اور مذکر کو پیدا کیا،
یہ بھی اللہ کی ایک بڑی قدرت ہے اور اللہ کی ایک بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات میں اس طرح کی نوعیت اور اس طرح کے حالات رکھ دیے کہ ایک مؤنث کی حالات اور ایک میں مذکر کی کیفیت یعنی نر اور مادے کی شکلیں اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ اس کو ہم اور آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے کہ کہیں کوئی فیکٹریوں سے یہ طے ہو کر کے آیا ہو یا کسی ملک کے قانون اور موسیقی کی طاقت سے نر اور مادے کی حالات بنتے ہوں، بلکہ اس میں اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں، جانداروں میں، یہاں تک کہ نباتات میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے نر اور مادے کی۔ لہذا اللہ کی طاقت سے یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اس پر بھی اللہ نے قسم کھایا اور کھا کر کے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف انداز کی ہے، طرح طرح کی ہے، اور تمہاری یہ محنت کا جو نظام ہے، تمہاری محنت کی جو حالات ہیں، اس کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ نوعیتیں ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ خود اس آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت یوں فرما دی کہ وہ الگ الگ طریقے کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی اگر نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں، مختلف حالات ہیں، مختلف نوعیت ہیں۔ صرف ایک ہی چیز میں نیکی نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیا وہی نیکی، یا صرف روزہ رکھ لیا وہی ایک نیکی ہے، یا حج کر لیا وہی ایک نیکی ہے، زکوٰۃ دے دیا وہی ایک نیکی ہے۔ نہیں، الگ الگ شعبے، الگ الگ طریقے، الگ الگ حالات میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو پھیلا رکھا ہے۔ لہٰذا اب تم جس میں بھی کوشش کرو گے، جس طرح سے بھی تم محنت کرو گے، وہ نیکیاں تجھے حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس نمازی ایک نیکی ہے، ہم نماز پڑھ لیے تو روزہ رکھنا نہیں ہے، اب روزہ اگر رکھ لیے تو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھ لیا تو ماں باپ کی خدمت ضروری نہیں ہے، میاں بیوی کے حق اور حقوق ضروری نہیں ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا ضروری نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو دینے لینے کی کوئی ضروری نہیں ہے، بس نماز ایک نیکی ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسان کے حالات کے مطابق نیکیوں کو پھیلا کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی اگر زکوٰۃ دینے کے لائق ہے اور وہ زکوٰۃ کی نیکیاں حاصل کرتا ہے، لیکن ایک غریب ہے جو اس کو یہ نیکیاں وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسری نیکی کی راستے، نیکی کی شکلیں بنا دیا ہے، وہاں سے ایک آدمی اس نیکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر میں حج نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حج جیسے اعمال کرنے کے اور نیکیاں حاصل کرنے کی اللہ بہت ساری شکلوں کو بنا دیا ہے کہ بندہ اگر یہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا عمرہ کی نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب پر کتنا مہربان اور کتنا رحم کیا ہے کہ ہر ایک آدمی کی حیثیت کے مطابق نیکی کو اللہ نے پھیلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کو آدمی کوششوں سے، محنتوں سے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یا یہ نہیں کہ بس یہ نیکی ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم آخرت نہیں بنا سکتے ہیں، آخرت ہم نہیں سنوار سکتے ہیں اور ہماری بس کی بات یہ نہیں ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر میں آدمی اگر کوئی بڑی محنت و مشقت کا کام نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی سلام کر کے حاصل کر سکتا ہے، کسی کو خوش کر کے حاصل کر سکتا ہے، بڑی رقم زکوٰۃ صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی پیاسے کو پانی پلا کر کے کر سکتا ہے، کسی کو راستہ صحیح بتا کر کے اشارے کے ذریعے سے یا جو بھی شکل ہو اس کے ذریعے سے بھی نیکی حاصل کر سکتا
سکتا ہے، راستے میں پڑے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز کو اگر وہ ہٹا دے تو یہ بھی نیکی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کے لیے آسانیاں رکھ دیا ہے نیکی حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ ان سعیکم لشتی، تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، تجھے محنت کرنی پڑے گی اور تجھے اس کے پیچھے لگنا پڑے گا، تب تم کہیں اس نیکی کو حاصل کر سکتے ہو۔ پھر یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ آدمی نیکی کو کما کر کے ترقی کر لے اور نیکی کو حاصل کر لے، بس اس کے بعد پھر ایک نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی صورتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا انک کادحون اعلی، یعنی تم کو ہم دھیرے دھیرے انسان ہم تم کو ترقی دیں گے، دھیرے دھیرے تم ترقی حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہی انسان کی خوبی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کامیابی کی منزل کو طے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، کن چیزوں سے نیکی حاصل کریں گے، کس طرح سے نیک بنیں گے، کیا ہے وہ عمل، کیا ہے وہ تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں رکھ دیا کہ اس طرح سے کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، ایک اچھے اور کامیاب انسان کے لیے اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم آخرت بنانا چاہتے ہو اور اگر تم آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے پہلا کام فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یعنی جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرو اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے تقاضوں اور حالات کے مطابق، جتنا ممکن ہو سکے تم اس کو خرچ کرو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پتہ چلا کہ ایک نیکی کا ایک سیڑھی اور ایک درجہ ہے، اگر تم اس میں کوشش کرو گے، محنت کرو گے اور اس پر تم اپنے کو یقین کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کوشش پر اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو ایک کامیاب انسان کے لیے، کامیاب مسلمان کے لیے آخرت کے اعتبار سے چاہیے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، جیسی طاقت، صلاحیت، حالات ہو اس کے مطابق خرچ کرنا، یہ ایک کامیابی اور ایک کوشش کی ایک علامت ہے۔ دوسرا واتقا، یعنی تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا جتنا ممکن ہو سکے، اور جس طرح سے بھی تم اس کے لیے کوشش کرو، تقوی کے لیے جتنی محنت ہو، مشقت ہو، دھیرے دھیرے اس پر چلتے چلے جاؤ تو یہ دوسری کامیابی ہے۔ اور یہ ہے ان سعیکم لشتی، کہ ایک آدمی اگر کوشش کرے تو متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پتہ چلا کہ کامیاب انسان بننے کے لیے، ایک کامیاب مسلمان بننے کے لیے، ایک کامیاب آخرت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں خرچ کرو اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ اس نیکی کو حاصل کرنے میں اگر تجھے کوششیں کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، دھیرے دھیرے حاصل کرو، ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں متقی پرہیزگار، بلکہ تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ ان سعیکم لشتی، تیسری بات جو ایک انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے اور ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ تیسری چیز جو ہے وہ صدق بالحسنی، یعنی اچھے کلمے کی وہ تصدیق کرتا ہو، یعنی دین اسلام کو قبول کرتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو وہ قبول کرتا ہو، اس پر اس کا یقین ہو، اس پر اس کا ایمان ہو، یعنی یہ کلمہ کو اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کے لیے ایک چیز بنا کر کے پیش کر دیا، جس کو ہم اور آپ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ ساری چیزوں سے جانتے ہیں، جس میں توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، جس میں رسالت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ، لہذا اس کلمے کو اس نے سچا جانا، اس کلمے والے کو سچا جانا، اس کلمے کے بتانے والے کو سچا جانا، یعنی پیغمبر اعظم
اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت ملت کو مکمل صحیح تصدیق کیا۔ اس کلمے کی روشنی سے، اس کلمے کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے اوپر لاگو ہوئیں وہ سب کو اچھا اور صحیح سمجھا۔ اللہ فرمایا یہ ہے، اس میں بھی تجھ کو کوشش کرنی پڑے گی، اس پر بھی تجھے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی تم کو دھیرے دھیرے اس کلمے کی بنیاد پر تجھے تقوی، اس کلمے کی بنیاد پر تجھے آخرت بنانی پڑے گی۔ تو تین چیزیں ایک اچھے انسان بننے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں کوشش کرنی پڑے گی، یہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے بہت ہی اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ مثلاً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ہم اور آپ مسلمان ہو گئے تو بس اتنا نہیں کہ بس ہو گیا، بلکہ ہم کو اب اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کلمے کی حفاظت کے لیے ہمیں وہ راستہ، وہ عمل اختیار کرنا پڑے گا جس سے کلمہ ہمارے لیے نجات اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، اور موت اور خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہ ہے کہ موت تک کہ ہم اس کلمے پر قائم رہیں گے، موت تک کہ اس کلمے پر جمے رہیں گے۔ اس کے پیچھے بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور اس کے بنانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے ہم کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو محنت و مشقت سے یہ کلمے ہمیں آخرت اور نجات کے لیے پھر وہ کافی ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ وہ تین چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں میں اللہ نے ایک انسان کو اور ایک کوشش کرنے والے کو جو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، بتایا، وہ انعام کے طور پر فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یعنی ایک آدمی اگر ان تین کاموں میں کوشش کرے، مثال کے طور پر میں اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، اخلاص ہے، اگرچہ شیطان ڈراتا رہتا ہے خرچ کر دو گے تو تمہارے کیا بنے گا، تمہارا مال ہے تم دوسروں کو کیوں دے رہے ہو، دے دو گے تو تم سب خالی ہو جاؤ گے، فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی۔ شیطان ہر طرح سے ڈراتا ہے، ہر طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر اس کے پیچھے اخلاص، اس کے پیچھے وہ کامیابی سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے خرچ کرنا آسان بنا دیتا ہے، اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، اس کے دل میں یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اگر میں خرچ کر رہا ہوں تو میرا اللہ ضرور مجھے دے گا، میں خرچ کر رہا ہوں تو ضرور میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اس کے لیے خرچ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکلوں سے اور خرچ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری زندگی کے کیا حالات ہوں گے، بلکہ پھر اللہ اس کے دل میں انفاق کا ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ پھر اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ کامیاب تھے وہ صحابہ، اور یہی وہ عمل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا، کہ وہ لوگ جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ جاتی تھی، شیطان کہیں ان کو روک نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کو کامل یقین تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اور خوشنودی کے لیے جو ہم خرچ کریں گے اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اس لیے کوئی جھاڑو دے کر کے پورا مال لے آتا ہے تو کوئی آدھا مال لاتا ہے، کوئی اللہ کے رسول سے خود آ کر کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے یہ باغ ہیں، یہ باغ ہیں، آپ کون سا پسند کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، یہی وہ جذبات تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی کامیابی آخرت کی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں سے مال کی محبت کو اس طرح نکال دیا اور اپنی محبتوں کو ڈال دیا کہ پھر آدمی بڑے سے بڑی دولت کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ
خرچ کرنے میں ذرا سی غربت فقر کے سلسلے میں وہ ڈرتا نہیں تھا۔ لہٰذا جب اللہ رب العالمین جب وہ بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم پھر آہستہ آہستہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، ہم تمہارے لیے آسانیوں کے اور راستے وہ کھولتے چلے جائیں گے، اور تم کو پھر خرچ کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح واتقى، ایک آدمی اگر تقوی اختیار کرنا چاہے، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر آدمی آسانی سے تقوی کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن پھر اس کے دل و دماغ میں، اس کے نفس میں، اس کے خواہشات میں اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں اور پرہیزگاری ساری چیزوں کو اس طرح بھر دیتا ہے کہ پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا ہے، پھر اس کو گناہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے سامنے گناہ کرنے کا کوئی چیز ایسی آ جائے تو اس کو بہت ہی جلدی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور وہ بندہ بچ جاتا ہے، اور پھر نیکی کو آسان اللہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو کلمے پر یقین اور ایمان کے ساتھ قائم رہتا ہے کہ اور یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، یعنی بالکل ڈٹ کر کے رہتا ہے اور اسی پر مرنا جینا اپنا بنا لیتا ہے، تو پہاڑ جیسی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں آسان، اس کی زندگی میں آسان کر دیتا ہے، پھر وہ خوف و خطر کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے اور اس کلمے پر جم جاتا ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی، یہی تو وہ کوششیں تھی کلمے پر، کہ حضرت بلال پٹائی کھاتے تھے لیکن پھر بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، چمڑے ادھڑ دیے جاتے تھے پھر بھی وہ کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، زبان کٹ جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگ پر ڈال دیے جاتے ہیں، سولی پر چڑھا دیے جاتے ہیں، ٹانگوں میں اونٹ باندھ کر کے چیر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اللہ اکبر کبھی بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کے لیے اللہ آسان کر دیا تھا، ان کے لیے زندگی آسان کر دیا تھا، اور تکلیف دینے والے تھک جاتے تھے لیکن کلمے کی بنیاد پر پہاڑ جیسے اس طرح جم جاتے تھے، کیونکہ ان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ فرمائے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہارے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیک بننے کی فکر اس کو ہوتی، صبح و شام اس کا یہی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہماری آخرت بن جائے، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہمارا خاتمہ کلمے پر ہو، ایمان پر ہو، اس کی فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس سے سلسلے میں وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اس کی حالات ایسی بن جاتی ہے۔ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں کہ نیکی کرنا پھر اس کے لیے آسان، گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس آدمی کے سامنے نیکی اچھی نظر آنے لگتی ہے، یہ ہے پہچان، نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے، یہ ہے اس کی علامت۔ اس کو پھر کوئی نماز پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں، اشراق پڑھنے میں، چاش پڑھنے میں، اوابین پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، دین اور تعلیم کے پھیلاؤ میں، تبلیغ میں، اور اس طرح سے بہت سارے امور میں پھر اس کے لیے کوئی مشکل اور کوئی تکلیف اللہ نہیں رہنے دیتا ہے، بلکہ آسانیاں اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے، جس سے بندہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ آج اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ ایک آدمی دنیا کے ہر کام کرتا ہے، دنیا کے ہر کام میں محنت میں لگا ہوا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے، دکان تجارت کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، خاندان رشتہ داری کو نبھاتا بھی ہے اور ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے نماز کا آسان ہو جانا، اس کے لیے روزوں کا رکھ لینا، اس کے لیے تہجد کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا، صدقہ زکوٰۃ خیرات پر خاص توجہ رکھنا، غریبوں مسکینوں فقیروں کی ضرورت مندوں کو ضرورت کو پوری کر دینا، دین اور ایمان اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ سب اس کے لیے پھر آسانیاں، پھر اس کا سونا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کا جاگنا بھی اللہ آسان بنا دیتا ہے، اس کا چلنا پھرنا محنت مشقت سب
آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ جو کیا ہے وہ کر کے پھر دکھاتا ہے، لہذا نیک بنیے، اللہ نیکی کے راستے کو آسان کر دے گا۔ نیکی کے بارے میں سوچئے، اللہ نیکی کو آسان بنا کر کے پیش کر دے گا، پھر کوئی مشکل نہیں، کوئی روک نہیں سکتا ہے، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب مسلمان کے لیے، ایک کامیاب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتی فاما من اعطی، تین چیزیں، جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کو میرے راستے میں حسب ضرورت تقاضوں سے تم خرچ کرتے رہو، ورنہ پھر یہ مال کہیں وبال جان آخرت کے لیے نہ بن جائے۔ واتقی، پرہیزگاری تقوی اختیار کرتے رہو، اس کی کوشش فکر کرتے رہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر کے اس پر جمے رہو، قائم رہو، اور اس سے بالکل ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کر دیں گے، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی مثالیں موجود ہیں، ان کی زندگیاں موجود ہے، کس قدر وہ تنگ دستیوں میں تھے، کس قدر وہ پریشان تھے، کس قدر وہ مکے سے نکالے گئے، کن کن حالات سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن پھر انہی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے جب اللہ نے راستے کو کھول دیا اور آسانیاں پیدا فرما دیا، تو کوئی ملک کا گورنر بن گئے، تو کوئی بادشاہ بن گئے، خزانوں کا مالک بن گئے، اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اس قدر اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن گئے کہ چن چن کر کے اللہ نے اس دنیا میں جنت کی بشارت نے ان کو سنا دی، خوشحالی بھی عطا کر دی۔ اور آج ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ نے ان کو آج بھی اسی طرح نواز رہا ہے۔ آگے اللہ نے ان ناکام لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس طرح سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے تین عمل، اسی طرح سے ایک آدمی کا ناکام ہو جانا، ایک آدمی کی آخرت برباد ہو جانا، ایک آدمی کی آخرت خراب ہو جانا، اس کے لیے وہ تین چیزیں ہیں، اگر اس کو وہ اختیار کر لیا اور اس پر وہ عمل دنیا میں کرتا رہا تو پھر اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اللہ اس کی زندگی میں تنگ دستیاں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا مسئلہ ایسا بنتا ہے کہ اب اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ہاں، اور جو شخص بخل کیا، اللہ نے کامیابی کے لیے فرمایا آتا، جس نے دیا، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کیا۔ یہاں فرمایا ناکامی کی یہ علامت، ناکامی کی یہ پہچان کہ جس کو میں نے دیا اس دیے ہوئی نعمت میں، مال و دولت میں بخل کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور منہ پھیرا، بے نیازی کیا، ہم کو اللہ سے کچھ مطلب نہیں ہے، میرا کمایا ہوا میرا مال ہے اور ہم دین پر نہیں چلیں گے، کون کیا بگاڑ سکتا ہے، بے نیازی، بے رخی اختیار کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، یہ دو باتیں۔ تیسرا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھے وہ کلمے کا جھٹلا دیا، تکذیب کیا۔ اللہ نے وہاں فرمایا تھا وَاتَّقَىٰ، اور فرمایا تھا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہاں ناکامی اور ناکام مسلمان، ناکام انسان کے لیے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی وہ کلمے کی تکذیب کر دیا۔ کلمے کی تکذیب کی دو حالت ہے، ایک حالت تو یہ ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کلمہ پڑھ کر کے بھی شرک کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے بھی بدعتیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے بھی حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے ہم اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی تکذیب کی قسم میں ہے۔ اور ایک وہ صراحتاً تکذیب ہے جو کلمہ بالکل نہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، کفر پر قائم رہا، اسی پر ڈٹا رہا، شرک کرتا رہا، اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناکام۔ اور اس کے لیے اللہ نے پھر کیا اس دنیا میں راستے کھول دیتے ہیں، اور کیا اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا، آگے اللہ خود فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ہم آہستہ آہستہ اس کے لیے تنگ دستی، مشکل پیدا کر دیتا، اللہ تعالیٰ سختیاں پیدا کر دیتا ہے۔
وہاں ایک نیکی کے کام کرنے والے کے اللہ نے یسرا فرمایا، یہاں نیکی کے کام نہ کرنے والے بخیلوں کے لیے، بے نیاز اللہ سے منہ موڑنے والوں کے لیے، شریعت اور دین سے منہ پھیرنے والوں کے لیے، اور کلمے کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، کلمے پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے، کلمے کو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ فرمایا ہم پھر اس کے لیے اس دنیا میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے پھر نیکی کا حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ہزاروں رکاوٹیں، مشکلیں پیدا کر دیتے۔ پھر ایک آدمی پھر اس دنیا میں نیکی کرنا چاہتا ہے، پھر بھی وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے۔ پھر اس دنیا میں ایک آدمی نیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے سامنے نیکی خراب نظر آتی ہے، اس کو نیکی میں اپنی بے عزتی نظر آتی ہے، پھر اس کو سنت میں اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، پھر وہ بدعتوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، سنت کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے، پھر غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی ضرورتیں اور حاجتوں تقاضوں کو پوری کرنے کے لیے در در بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور کیوں؟ اس کو پھر نماز اچھی نہیں لگتی ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو مشکل بنا دیا، اس کے دل و دماغ میں نماز ایک پہاڑ جیسی چیز دکھا دیا۔ کیوں؟ یہ بندہ بخیل ہے، یہ بندہ منہ موڑنے والا ہے، دین و شریعت کی اہمیت نہیں رکھنے والا ہے، اس وجہ سے اور کلمے کی اہمیت اور اس پر یقین کم رکھنے والا، جھٹلانے والا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام، ایسے لوگوں کے حالات، ایسے لوگوں کے عمل کے اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس کے لیے نیکی مشکل، گناہ آسان۔ بس یہ فرق، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر کوشش کرتا ہے نیکی حاصل کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، تو پھر اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں، اس کے یقین میں ایسا بنا دیتا، اس کی نظروں میں، کہ نیکی اس کو اچھی لگتی ہے اور گناہ برا لگتا ہے۔ اور جو آدمی یہ تین کام کرتے ہیں، بخل اختیار کرتا ہے، بے نیازی، دین اسلام سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ سے منہ موڑ کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں اپنی وہ کامیابی نہیں سمجھتا ہے، اور وہ پھر ہی سمجھتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا چلی جائے گی، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری حیثیت اور عزت چلی جائے گی، پھر وہ راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، چن چن کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، پھر اس پر وہ مال خرچ کرتا ہے کہ جس میں اس کو گناہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی آج ہزاروں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے، بخیل صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو آدمی مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہو، یہ تو ایک بخل کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ خود نہیں کھاتا ہو، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا ہو، گن گن کر کے رکھتا ہو۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، جہاں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تو میرے بھائیو بزرگوں، مال کو جمع کرتا رہتا ہے، نہ خود کھاتا، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں، بیوی بچوں، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یہ تو ایک بخیل ہے، اور یہ بخل کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن علماء کرام بخیل اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو ناجائز امور میں اپنا مال خرچ کرتا ہو، گناہوں کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیوں میں، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ورزی میں خرچ کرتا ہو، اس کا بھی شمار بخل میں ہے، اور اس کا بھی شمار ان بخیلوں میں ہے۔ لہذا یہ اسراف بھی کرتا ہے، یہ بخل سے کام لیتا ہے، صحیح جگہوں پر نہیں خرچ کرتا ہے۔ تو ہزاروں ایسی مثالیں ہیں، واستغنا، منہ موڑ لیتا ہے، آج اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ اگر کسی مالدار طبقے سے، مال و دولت رکھنے والوں سے اگر کہہ دیا جائے سنت کے مطابق آپ ولیمہ کر لیجئے، سنت کے مطابق آپ نکاح کر لیجئے، سنت کے مطابق آپ یہ کام کر لیجئے، تو اس کو اس عمل میں، اس سنت میں اپنی بے عزتی نظر آتی ہے، اور وہ آدمی پھر یہ کہتا ہے میری شان یہ ہے، میری دولت یہ ہے، میری شہرت یہ ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگوں کے سامنے ہمارا سر جھک جائے گا، اللہ کے سامنے وہ ساری چیزیں وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے، سنت کے مطابق وہ اپنے عمل اور اس نیکی کو کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے
اور ان کرتوتوں کی وجہ سے اب اس کو سنت میں مشکل، دین میں عمل کرنے میں مشکل، اس کو اب فضول خرچیاں اچھی لگتی ہے، شیطانی عمل اس کو اچھا لگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اچھا لگتا ہے، مال اسراف کرنے میں اس کو عزت نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ اگر ایک ضرورت مند رشتہ دار، ایک ضرورت مند فقیر مسکین، ایک ضرورت مند عالم علماء، ایک ضرورت مند مدرسوں والے اگر اس کے سامنے جا کر کے کچھ سوال کر دیے یا ان کی ضرورتیں اس کے سامنے آ گئی تو ان کو 100-200 دینا بھی مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہ کروڑوں لاکھوں واہیات میں فضول خرچیوں میں خرچ کرنا اپنی شان سمجھتا ہے۔ اس کی آج ایک زندہ مثال، نکاح پڑھانے والے مسجد میں علماء کرام نکاح پڑھا دیتے ہیں، قاضی پڑھا دیتا ہے، مسجد میں آ کر کے نکاح پڑھ لیتے ہیں، لوگ آ کر کے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، مجلسیں لگتی ہے، عالم صاحب آ کر کے نکاح پڑھا دیتے ہیں، کتنا دیا وہاں پر، کتنا خرچ کیا وہاں پر، مشکل سے مسجد والوں نے اگر 1000-2000 چندے کی رسید کاٹ دیا اس کو بھی دینے میں مشکل، اور کوئی خوشی سے قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے کو کوئی ہدیہ نہیں، اگر ہوا تو بس 200-400 روپے مسجد والے طے کر دیے اور یہ کہہ دیے کہ وہ لوگ نہیں دیے، اور جو پڑھا کر کے جا رہا ہے مالدار ہے، کروڑوں ہے، لاکھوں کے شادی محل ہے، لاکھوں کی لائٹیں ہیں، فوٹوگرافی کرنے والے، ویڈیو کرنے والے، ناچنے تھرکنے والے، پھول بازی کرنے والے، سب کے لیے وہ راستہ دروازہ جیب خالی کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہے، اپنی شان سمجھتا ہے، لیکن ایک قاضی، ایک عالم، ایک حافظ قرآن، ایک امام صاحب نکاح پڑھا رہا ہے، لیکن اس کو 1000-2000-500 روپیہ دینا اس کے لیے پہاڑ اور مشکل۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس طرح سے اس کی عادت ہے یا کچھ نہیں، اللہ نے اس کو، اس نیکی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ ناچنے والوں میں، فوٹو بازی میں، ویڈیو میں، فضول خرچیوں میں، دکھاووں میں، شادی محلوں میں وہ خوب خرچ کرنا اپنی شان سمجھتا ہے اور اس نیکی کو وہ مشکل سمجھتا ہے۔ یہی ہے مطلب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں، مہینے میں ہم مسجد اور مدرسے میں 20 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ ہم کو دینے میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، پہاڑ جیسی مصیبت ہے، آنے والوں کو ہم واپس کر دیتے ہیں، ٹرکھا دیتے ہیں، مسجد میں اگر گئے چادر پھیلی ہوئی ہے تو ہم چن کر کے بڑی مشکل سے ہم چھٹے پیسے کو دیکھتے ہیں اور 10 روپیہ 5 روپیہ ڈال کر کے آ جاتے ہیں، 100 کا ہوا تو نہیں دے سکتے، مشکل ہے، اور یہ ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی آدمی ٹی وی کے کیبل میں، ٹیلی ویژن کے کیبل میں اور اس طرح کی حرکتوں میں، گانے بجانوں کی چیزوں میں وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، ماہانہ نہ جانے کتنے بل ادا کرتا ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں، خوشی سے بلاتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، خوشی سے بیٹھاتے ہیں، کیوں؟ یہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں قرآن کی روشنی میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس بخیل، اس بدبخت، اس منہ پھیرنے والے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ورزی کرنے والے کے دل پر اللہ نے مہر لگا دیا، اب اس کو نیکی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ انسان کے گرنے کا، ایمان سے ہٹنے کا ایک آخری درجہ ہے کہ جب تمہارے دل و دماغ میں، تیری نگاہوں میں نیکی مشکل ہو جائے، خراب نظر آنے لگے اور گناہ آسان نظر آنے لگے، اس میں عزتیں نظر آنے لگے، اس وقت تم اپنے ایمان کی فکر کرو، نہیں تو کفر پر خاتمہ ہوگا، موت کافروں جیسی پھر ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد پھر اللہ نے جو ٹھکانے بنائے ہیں اس صورت پاک میں اللہ نے خود ذکر فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، خلاصہ یہ ہے، دو راستے دو لوگوں کے اللہ نے طے فرما دیا ہے اور وہ کامیابی اور ناکامی کی دونوں چیزیں بتا دیا ہے۔ اب اپنے اندر میں بس آج کی اس خلاصے بات میں غور کیجئے، اگر آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے خیالات میں نیکی اور نیکی کا کام اچھے لگتے ہو، تب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، ایمان کا بھی چراغ جل رہا ہے،
یہی ہے ایک پہچان۔ اور اگر آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، آپ کی نگاہ میں، آپ کے عمل میں اگر نیکی مشکل اور خراب لگتے ہیں اور گناہ کے کام اچھے لگتے ہیں، اس میں آپ کا شوق دلچسپی زیادہ ہے، تو سمجھ لیجئے کلمے کے ایمان کا چراغ بجھ رہا ہے، بجھ رہا ہے۔ وہ بجھتے بجھتے اس سے وہ روشنی ختم ہو جائے گی اور فرشتہ کافروں جیسی روح نکال کر کے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے قسم کھا کر کے بتائے کہ تمہاری کوششیں، تمہارے حالات پر ہم تمہارے راستے آسان بنا دیتے ہیں نیکی کے، تمہاری کوشش اور فکروں کی بنیاد پر ہم تمہارے گناہ کے راستے بھی کھول دیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بنائیے، اپنے آپ کو نیک بنیے، اپنے آپ کو اچھے کام کیجئے، جس سے اللہ تعالیٰ آسانیاں، اللہ تعالیٰ راہوں کو آسان بنا دے گا۔ جہاں نیکی اچھی لگے گی، توبہ اچھا لگے گا، اللہ کے حضور میں اللہ کے لیے خرچ کرنا اچھا لگے گا، اور نہیں تو پھر یہ مشکل جیسے آج حالات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں پر اگلی مجلس میں بات ہوگی کہ کیا ہے ان دونوں کا انجام، جو کامیاب ہوا اس کا انجام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہے، اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔